جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر درد کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین کرنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے تہجد تک آپ خود آتے ہیں؟ نہیں، آپ تہجد تک خود نہیں آتے، آپ کے لیے اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود چنتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں، کہ آپ اٹھیں اور اپنی غموں سے بھری ہوئی داستان اسے سنائیں۔ یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ ورنہ سوچیں، جہاں پوری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ اٹھے اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ تھک چکا ہے، کمزور ہے، بہت کمزور، حالات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ اپنے رب کو بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے، جس کو اللہ تہجد جیسی لاڈلی نماز کے لیے بلائے، وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں، وہ رب ان کا بھرم رکھا کرتا ہے۔ تہجد کی آہیں اور سسکیاں، آنسو اور پکار جب عرش پر جاتی ہے تو قبولیت کی خبر ساتھ لے کر آتی ہے۔ اللہ کو منا ہی لیتی ہے، سب کچھ سنوار دیتی ہے۔ یہ پکار آپ کو منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے۔ وہ پہر جہاں لوگ اکیلے بستر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے حالات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ پہر جہاں لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جسے اپنا غم سنائے، کوئی ملے جو دل کا حال جان سکے، اس وقت آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، مجھے اپنا حال دل سنائے، مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے کہ میں اسے عطا کروں، جو اس کی خواہش ہے وہ میں اس کی جولی میں ڈال دوں۔ جب بندہ روتا ہوا اپنا حال دل سناتا ہے، جب اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے زخم کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، اپنی فریادیں سناتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے اس کی رضا طلب کرتا ہے، ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کو اس پر پیار نہ آئے، اس کے رب کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئے؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا چھوڑ دے، اس کی سسکیوں کو نظر انداز کر دے؟ پھر کون کہتا ہے جو مانگا وہ نہیں ملا؟ تم نے یہ تو دیکھا کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ نہیں ملا، مگر کیا تمہیں اللہ کی رضا نہیں ملی؟ کیا تمہیں وہ نہ ملا جو تمہارے رب نے تمہارے لیے چاہا؟ اور جو چیز تمہارے لیے تمہارا رب چاہے تو پھر سوچو کہ کتنی خاص ہے۔
تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ تہجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے۔ تہجد سے تو خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، ان غموں کی کیا اہمیت ہے۔ اور سنو، تہجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے، تمہاری ممکن خواہش کی کیا اہمیت ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا کہ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلائے، جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھ دے، جب آپ کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، جب وہ رب تمہاری کن کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیکون بنا دے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گفتگو اور آنسوں سے بری سسکیاں صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کہتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں معجزوں کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے، اور عشق کی نماز قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو۔ وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔